آپریشن عزم استحکام. تو وہی جو میں نے ابتدا میں کہا کہ گورنر صاحب آئے تھے تو اسی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، اور میں نے یہ کہا کہ یہ بڑی عجلت میں ہوا ہے، کنسلٹیشن کے بغیر ہوا ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ہوا ہے، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر یہ اعلان ہوا ہے. یہ اعلان ہمیں منظور نہیں ہے. عوامی نیشنل پارٹی اس کو مسترد کرتی ہے. میں دیگر پارٹیوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی پھر اس پہ رد عمل دیا. دیگر پارٹیوں نے بھی اس پہ یہی رد عمل دیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اور یہ عوامی پریشر، سیاسی پریشر کی بدولت ان کو ری وزٹ کرنا پڑا اور ان کو وضاحت کرنی پڑی. یعنی وزیر اعظم نے خود بھی وضاحت کی اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے بھی وضاحت کر دی کہ یہ آپریشن اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے لوگوں نے اس کو لیا ہے. کوئی بھی یعنی ہم ایسا آپریشن کرنے نہیں جا رہے کہ وہاں پہ عوام کو ڈسلوکیٹ کیا جائے، ڈی پیز بن جائیں. اور یہی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی نئے آپریشن کی بات نہیں کی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ایسا مرحلہ آئے تو ہم لوگوں کو اعتماد میں لیں گے، ہم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں گے. تو جب اتنی باتیں ہم نے کی اور آج سیکیورٹی ایجنسیاں بھی وہی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں یعنی حکومت بھی یہ وضاحت کر چکی ہے، تو ہم نے اعلان کیا تھا ملکنڈ میں امن پاسون کے نام پہ کہ اگر یہ اسی طریقے سے ہٹ درمی سے کام لیں گے تو پھر ہم پاسون کریں گے اس حوالے سے کہ لوگوں کو جگائیں گے اور عدم تشدد کی مزاحمت کی بنیاد پہ ہم اس کا راستہ روکیں گے. چونکہ انہوں نے خود وضاحت کر دی اور اپنے ارادوں سے جو کہ کھل کے یہ بات کی تھی، اور یہ حکومتی سطح پہ اعلان ہوا تھا، اور آج حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو یہ خیال نہیں تھا، اور آج سیکیورٹی ایجنسیاں بھی کہہ رہی ہے کہ حکومت نے جو یہ اعلان کیا تھا اس طریقے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لہٰذا ہم 5 تاریخ کے اس پاسون کو، امن پاسون کو ملتوی کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ جو مقصد ہمارا تھا وہ پاسون ہونے سے قبل پورا ہوا. ہم سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے ذریعے معاشی صورتحال مزید بگڑ گئی، اور پاکستان تو معیشت کے لحاظ سے کب سے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. اور یہی اطلاعات ہے کہ یہ تو یعنی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، صرف اعلان نہیں ہو رہا. لیکن آج اس بجٹ سے پتہ چلا کہ یہ تو ڈیفالٹ ہے. یعنی بجٹ خود کہہ رہا ہے کہ خسارے کا بجٹ ہے، لیکن خسارے پہ خسارہ ہے اور سارا بوجھ عوام پہ ہے. لہٰذا اس بجٹ کو بھی ہم مسترد کر چکے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ پالیسیاں کب درست ہوں گی، یہ قبلہ کب درست ہوگا. تو ایک یہ ہم ضرور اس بات کو آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کا اعتراف تو وزیر خزانہ بھی کر چکا ہے، وزیر اعظم صاحب خود بھی کر چکے کہ یہ بجٹ تو IMF کے شرائط پہ بنایا گیا ہے. تو قوم کیا کرے؟ کیا ہم IMF کے ہاتھوں یرغمال بن جائے؟ یعنی آزاد ملک کو ان کے ساتھ یرغمال بنا کے غلامی میں بدل دے؟ یہ مہنگائی تو ناقابل برداشت ہو چکی، اور ٹیکسز پہ ٹیکسز ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب بھی یہ اعتراف کر رہے ہیں، وزیر خزانہ بھی یہ اعتراف کر رہا ہے، تو یہ اتنے شرائط ماننے کے بعد یہ ملک اٹھنے کے قابل ہوگا کہ نہیں؟ اس کے بعد ایک اور بجٹ آئے گا اور IMF کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ گروی رکھ دیا جائے گا. تو یہ ہمیں قبول بھی نہیں ہے
اور ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کو غلامی میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات ہیں۔ ہم نے یہ آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی، ہمیں معاشی آزادی چاہیے، اور یہ چند لوگوں کے لیے، چند لوگوں کی مفادات کے لیے بجٹ بنا کے ہمیں غلام بنانے کی، یعنی معاشی طور پہ ہم غلام بن چکے ہیں، لہٰذا اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دلانی ہے۔ انتخابات سے شروع کروں گا کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ ایک تحریک کی بنیاد پہ انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، اور ایک ڈیمانڈ تھی کہ یہ شفاف ہو، مداخلت سے پاک ہو۔ تو شاید یہ پارلیمنٹ بھی چلے اور جو ہماری یعنی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اس میں کمی آ جائے گی۔ بدقسمتی سے وہ انتخابات ایسے ہوئے کہ کوئی بھی پارٹی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ دھاندلی شدہ نہیں ہے۔ تمام کے تمام جس نے جیتا، جو ہارے، تمام کے تمام یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی شدہ الیکشن ہے۔ تو اس الیکشن کو نہ ملک میں کوئی مانتا ہے، نہ دنیا میں کوئی مانتا ہے، یعنی اس پہ بہت بڑے سوالات ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں آئے ہوئے پارلیمنٹ اور پھر یہ تمام نظام ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ سارے لوگ اس کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انتخابات نے پاکستان کے مشکلات میں اضافہ کیا، اور جو تھوڑا بہت اعتماد تھا وہ اعتماد بھی ختم ہو گیا۔ اتنی مداخلت کہ حد سے زیادہ مداخلت اس میں ہوئی، یہاں تک کہ نتائج آنے کے بعد بھی نتائج کو بدلا گیا اور کھلے عام بدلا گیا، اور ہمارے صوبے میں تو یک طرفہ ٹریفک چلی، لہٰذا ہم نے تو اس وقت اس کو مسترد کر دیا تھا۔ اور آج بھی ہم یہ یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ جو انتخابات ہوئے یہ مداخلت زدہ ہے، دھاندلی زدہ ہے، اور کوئی بھی سیاسی پارٹی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور کوئی غیر جانبدار مبصر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے نتیجے میں جو مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اس مشکلات کو ختم کرنے کے لیے غیر جانبدار اور شفاف الیکشن، جو کہ ہمارا اس وقت بھی مطالبہ تھا، آج بھی ہے، کہ اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے یعنی اس کی اشد ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کیا جائے، بصورت دیگر مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا۔ نیشنل ایکشن پلان، اس میں یہ بات شامل ہے کہ کالعدم تنظیموں کا خاتمہ ہوگا، اور کالعدم تنظیموں کے حوالے سے میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، 2017 میں یہ بات میں نے کی تھی کہ وہاں پہ 70 کالعدم تنظیمیں پنجاب میں موجود ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا، اور جب میں پنجاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو یہ ان دنوں کی باتیں، جب کشمیر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں سے یہ سارا ملبہ جو تھا تیار ہو رہا تھا۔ اب چونکہ وہ فارغ ہو گئے، کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے نہیں رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، تو وہ فارغ ہے، اور پنجابی طالبان ان کے پاس وقت ہے کہ وہ یہاں پہ آئے کارروائی بھی کرے، اور ہمارے ان طالبان کو یعنی ٹریننگ بھی دے، اور یہ مسئلہ مزید بگڑ جائے۔ لہٰذا اگر آپریشن کرنی ہے تو پنجاب سے آغاز کرنا ہے۔ اور جب میں نے 70 کالعدم تنظیموں کی بات کی تو وہاں پہ ان کا ایک سابقہ انٹیریئر منسٹر نے جیو ٹی وی پہ اپنی بات کر دی کہ میاں صاحب مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور ایک شہید بیٹے کا باپ ہے، لہٰذا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن جو 70 کالعدم تنظیموں کی بات ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ خدا نہ کرے کہ میں جھوٹ بولوں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ میں اپنے بیٹے کا نذرانہ پیش کر چکا ہوں، لیکن میں نے کبھی یہ بات نہیں کی
وہ قومی شہید ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا، میں نے کہا وہ شہید ہوا تو قوم کے تمام بیٹے میرے بیٹے ہیں اور تمام بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں. میں اس مسئلے میں اس لیے اس پہ زور دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اس لیے نہیں کھویا کہ یہ اپنے طور پہ اپنے منمانیاں کرے. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری بات کو یعنی اس طریقے سے نہ لیا جائے کہ ہم کوئی تعصب کی بات کر رہے ہیں. ہم تعصب کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم دہشت گردی کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں. تو جب خاتمے کی بات ہو تو یہ تو ملک کی بقا کی بات ہے. ہم ملک کی بقا کی بات کر رہے ہیں اور اس کو سنجیدہ لیا جائے، یہ ہوا میں نہ اڑائی جائے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں نے بات کی انٹیریئر منسٹری کے ریکارڈ پہ یہ موجود ہے، مرکزی انٹیریئر منسٹر وہ ذرا اپنے ریکارڈ کو چیک کرے. انہوں نے تو پہلے اعلان کر دیا تھا کہ 94 کالعدم تنظیمیں ہیں، 94 تنظیمیں ہیں. اور 2023 میں پنجاب کے انٹیریئر منسٹر نے یہ بات کر دی کہ 84 یہاں پہ کالعدم تنظیمیں ہیں. اور اب تو کل پرسوں تجزیہ نگاروں نے یہ بات کر دی کہ 71 کالعدم تنظیمیں تو صرف لاہور میں موجود ہیں. تو اتنی بڑی حقیقت کو یہ اس لیے جھٹلا رہے کہ میں افتخار نے یہ بات کی. میں یہ بات پارٹی کی طرف سے ایک صوبائی صدر کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور جو بات کر رہا ہوں تو یہ ہماری پارٹی نے یعنی سینٹرل کمیٹی میں بھی ہم نے یہ باتیں کی ہے، اور میں پارٹی پالیسی کے عین مطابق بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی طور دہشت گردی منظور نہیں ہے. جو دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے تو گڈ اور بیڈ کا چکر چھوڑنا ہوگا. اگر یہ پنجاب میں آپریشن نہیں کرتے یا کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ کہ وہ گڈ ہے. تو جب گڈ دہشت گرد موجود ہو تو پھر تو یہ خاتمہ نہیں ہو سکتا. ہر طرف پھر گڈ ہی گڈ ہوگا. میرے لیے جو بیڈ ہے وہ میرے دشمن کے لیے گڈ ہوگا، تو پھر خاتمہ کیسے ہوگا؟ لہٰذا ایک یہ بات کہ نیشنل ایکشن پلان کو سنجیدہ لیا جائے، 20 کے 20 نکات کو اٹھایا جائے اور اس پہ عمل ہو جائے. اب تو ایک اور بات چل نکلی ہے، بریگیڈیئر محمود کو آپ نے سنا ہوگا، اس نے تو نیا انکشاف کر دیا اور اس کی وضاحت بھی نہیں ہوئی کہ اب تو دہشت گردوں کا یعنی پی ٹی آئی کی اپنی دہشت گرد تنظیم ہے اور وہ گنڈاپور کے نام سے ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو بریگیڈیئر ریٹائر محمود کہہ رہا ہے اور اس نے کھل کے کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو 40,000 لوگ آئے ہیں یہ بھی ان کا حصہ ہے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اتنے کھل کے اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور میں نے یہ بات چونکہ نجی ٹی وی پہ ہے میں بار بار بات لوں گا تو شاید میں نے شاید 2013 میں یہ بات کر دی تھی کہ ہمیں بڑی بدقسمتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو میدان میں شکست دے دی. این پی کی بات کر رہا ہوں، 2008 سے لے کے 2013 تک کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دہشت گردوں کو پارلیمنٹ کے ذریعے لایا جا رہا ہے. آپ کل کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور بریگیڈیئر محمود کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی مسلح تنظیم ہے، تو یہ تو پارلیمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں. تو پارلیمنٹ میں جو قانون بنے گا تو وہ کس کے لیے بنے گا؟ لہٰذا اس طریقے سے بھی انہوں کو ہمارے خلاف کہ این پی کے جھنڈے پہ انہوں نے گولیاں چلائی، این پی کے ورکروں پہ گولیاں چلائی، ہمیں ووٹ جانے کا یعنی موقع نہیں دیا گیا، ہمیں زبردستی ہرایا گیا. اور دہشت گردوں نے، بلکہ میں تو کہوں کہ طالبان نے اعلان کیا کہ این پی کو اور دیگر پارٹیوں کو جو جمہوریت چاہتے ان کو ووٹ نہ دینا، پی ٹی آئی کو ووٹ دینا. یہ اعلان بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا. لہٰذا میں
کسی پارٹی کو یعنی مورد الزام ٹھہرانے کی یعنی نہیں چاہتا، لیکن جو ریکارڈ پہ بات ہے وہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ خدا را پارلیمنٹ کو دہشت گردوں سے بچاؤ۔